بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام نہایت ہی مشفق و محترم حضرت حافظ عتیق احمد صاحب باڑی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور خلیفہ رشید جناب برادر کبیر حاجی فواد باڑی صاحب اور ان کے تمام رفقاء، میرے دوستوں، میرے بھائیوں عزیزوں، قرآن کریم کی مختصر سی ایک صورت جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اتنی جامع ترین صورت ہے، اس کے مضامین اتنے جامع ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں سے صرف یہ ایک صورت ہی صرف نازل کرتے اور باقی کچھ بھی نازل نہ کرتے تو یہ اتنی ہماگیر صورت ہے کہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے مضامین میں کتنی جامعیت ہے۔ اس کا ترجمہ بہت سادہ سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 طرح کے لوگوں کے۔ نمبر 1 جو ایمان کی محنت میں لگ جاتے ہیں، نمبر 2 جو اچھے اعمال میں لگ جاتے ہیں، نمبر 3 جو آپس میں حق بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، تواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین اور وصیت کرتے ہیں، حق بات کو فروغ دینے کی باہمی اجتماعی محنت کرتے ہیں۔ میں ترجمہ بدل کر رہا ہوں تاکہ بات کھلے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی جو صفات ہیں ان صفات کو آپس میں شیئر کرتے ہیں، صبر کے جو فائدے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ماحول میں اجاگر کرتے ہو۔ تو 4 طرح کی محنت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو لوگ ان 4 طرح کی محنتوں سے لگے ہوئے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہ خسارے سے بچیں گے۔ سب سے پہلے ایمان کی محنت، ایک اللہ کے توحید کو اپنے دماغ میں، اپنے ضمیر و خمیر میں بٹھانا ہے۔ توحید کے بہت سارے تقاضے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا اس پر بھی تفصیل عرض کریں گے۔ مجھے ان 4 صفات میں سے ایک صفت پہ بات کرنی ہے، آخری والی، تواصوا بالصبر۔ تواصوا بالحق پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ حق اور صبر، ان دونوں صفات کو آپس میں شیئر کرنا، اس کی اہمیت مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کی فضیلت مجھے معلوم ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اس پر میں عمل کر رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہو کہ میرا بھائی بھی اس پہ عمل کرے تاکہ ماحول میں یہ اچھی صفت فروغ پائے، پھیلے، لوگ اس صفت پر گامزن ہو جائیں۔ حق بات کی تلقین کرنا، اس کے حوالے سے آج میں آپ سے 4 باتیں ایک ساتھ کروں گا اور 5ویں بات ضمیمے کے طور پہ کروں گا۔ ان 4 باتوں کو حق سمجھ کر میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اہلیہ کے سامنے، بچوں کے سامنے، دسترخوان پر شیئر کریں ان 4 باتوں کو۔ وہ کیا 4 باتیں ہیں؟ نمبر 1 محنت، نمبر 2 دیانت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 اچھے اخلاق۔ دہراتا ہوں، محنت، دیانت، صبر،
اچھے اخلاق، یہ 4 صفات ایسی ہیں جو چاروں برحق ہیں۔ ان چاروں پہ اگر تفصیل کرنے جائیں نا تو بہت سی آیتیں، بہت سی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن ہمیں تو چند منٹ کے لیے یہاں بیٹھ کر کرنی ہوتی ہے نا۔ ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص نے ان 4 صفات کو اختیار کر لیا، وہ چاہے کسی فیلڈ میں ہو دنیا کی، وہ تاجر ہو، وہ ملازمت پیشہ ہو، وہ سیاسی میدان کا آدمی ہو، وہ عدالت کی کرسی کا آدمی ہو، وہ حکمراں ہو، وہ وزیر ہو، وہ مشیر ہو، وہ کھیتی باڑی والا ہو، وہ مطلب کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ 4 صفات اس کی ضرورت ہے۔ یہ 4 صفات اس کی ضرورت ہیں اور اس کی کامیابی کی بیس ہیں یہ 4 صفات۔ سب سے پہلے محنت، جو آدمی محنت کرے گا ظاہر ہے وہ اپنی محنت کا پھل پائے گا۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو محنت کرتا ہے اس کا صلہ اسے مل کے رہتا ہے۔ محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ نمبر 2 دیانتداری، جو بات جیسی ہے ویسی کی جائے، جو چیز جیسی ہے ویسے اس کو بتایا جائے۔ چیز کھری ہے کھری بتایا جائے، چیز ایکسپائر ہے بتا دیا بھائی ایکسپائر ہے، چیز جیپنیز ہے چیز لوکل ہے بتایا جائے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ کپڑا ہائی کوالٹی کا ہے، یہ کپڑا لو کوالٹی کا ہے، یہ کپڑا تھان کے اندر 2-4 میٹر کے بعد کوئی اس میں خرابی بتایا جائے اس کو۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صبر، آپ کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں، آپ کے جو گاہک ہوتے ہیں جن سے آپ کو ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، ان میں بعض اوقات کچھ سخت مزاج بھی آدمی ہوتا ہے، کوئی آدمی سخت بات کہہ جاتا ہے تو آپ کیا اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے؟ بھائی پتھر کے سامنے آپ پتھر بنیں گے تو ٹکر ہوگی، ایکسیڈنٹ ہوگا، کبھی کبھی انسیڈنٹ بھی ہوگا اور آپ پریشان ہو جائیں گے، ایسے ہی نا؟ صحیح لفظ بول رہا ہوں میں؟ ہاں، پتھر کے سامنے مٹی کی دیوار بن جائے، دیکھیے وہ آپ کے قدموں میں گرتا ہے۔ پتھر اگر آپ مارتے ہیں اور سامنے والا کچی دیوار بن جائے تو پتھر کدھر گرے گا؟ دیوار کے قدموں میں گرے گا۔ وہ دیوار بولے میں بھی پتھر بن جاتی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹکرا کے پتھر واپس پھینکنے والے کو آ کے ٹکرائے گا، لگے گا۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کیا؟ اللہ خود ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ کل کی گفتگو میں یہ بات شامل تھی۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق سے، اپنے کلائنٹ سے آپ پیار سے محبت سے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو پیاس لگی، آپ ڈیوٹی پر ہیں، آپ مسکرا کے بات کر لیں، آپ کا وزن کم نہیں ہوگا بھائی۔ ہاں، کلائنٹ خوش ہو، یار کیا حسین حبیب کے لوگ، یار کیا کوالٹی ان میں، بندہ خوش ہوگا، 4 آدمی کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اچھے اخلاق۔ اب سنیے، آج سے کوئی میرا اندازہ ہے 75 سال یا 80 سال تقریباً ہو گئے ہوں گے، اتنے پہلے ایک کتاب شائع ہوتی ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ وہ کتاب میں نے پڑھی، اس کتاب کا نام ہے دریائے یرموک سے دریائے کابل تک، سفر نامہ ہے حضرت کا۔ حضرت نے لکھا اس سفر نامے میں کہ جس وقت یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس وقت چائنا کے اندر 7 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ 70-75 سال پہلے کی بات ہے، 7 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 عدد صحابہ، 5 اور 2 7 صحابہ وہاں آئے تھے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کس لیے آئے تھے؟ رسول اللہ کا پیغام لے کر دین کی اشاعت اور نشر کے لیے آئے تھے، لیکن آئے انہوں نے جگہ جگہ اپنا جو کام شروع کیا تجارت کی شکل میں شروع کیا، وہ تاجر بن کر کے انہوں نے وہاں کام کیا۔ اور تاجر کے لیے، بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا، تاجر کیا، ملازم ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، گورنر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، سب کے لیے جو بھی آدمی ذمہ دار ہے نا جی، اس کے لیے 4 اصول نہایت ضروری ہیں۔ 4 اصول، 4 صفات، صحابہ نے ان چاروں پر عمل کیا۔
ان چاروں پر کاربند رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تجارت کو فروغ ملا، اور چائنا کی جو آبادی تھی ان کا رجحان ان سے لین دین کا بڑھ گیا۔ لوکل تاجروں سے لوگوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا، لوکل تاجروں کو چھوڑ دیا۔ اب لوکل تاجروں نے مل جل کر ایک خطرناک قسم کی درخواست بادشاہ کے پاس پہنچائی کہ ان عرب تاجروں کو نکال کر یہاں سے بھگاؤ، ورنہ خدشہ یہ ہے کہ کچھ عرصے میں چائنا کی پوری معیشت اور اقتصادیات پہ قابض ہو جائیں گے عرب تاجر، ان کو بھگایا جائے۔ بادشاہ نے درخواست پڑھی تو سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے مشورے کے بعد عوام کی کھلی کچہری بلا لی، عوامی عدالت، اور لوکل تاجروں کو اپنے ایک طرف بٹھایا، عرب تاجروں کو دوسری طرف بٹھایا، سارے مجمع سے ڈائریکٹ بادشاہ کہتا ہے بھئی بتاؤ آپ لوگ اپنے لوکل تاجروں سے لین دین پسند کرتے ہو یا عرب تاجروں سے؟ سارے مجمع نے کہا کہ ہمیں عربوں سے لین دین کرنا زیادہ پسند لگتا ہے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی، ریزن کیا ہے بھائی؟ کہ سر ریزن یہ ہے کہ عرب لوگ محنتی ہیں بھائی، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں اپنے لیے بچوں کے لیے ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، درکار ہوتی ہیں، ہمارے تاجر تو پڑے سوتے رہتے ہیں، اور عرب لوگ سورج نکلنے سے پہلے ان کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اتنے محنتی ہیں یہ لوگ۔ ایک خوبی جو ان کے اندر یہ ہے، وہ خوبی ہمارے والوں میں نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، محنت، دیکھ رہے ہیں آپ، محنت اسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، سر یہ دیانتدار لوگ ہیں، کھری چیز کو کھری بتا دیتے ہیں، کھوٹی کو کھوٹی بتا دیتے ہیں، باسی کو باسی بتائیں گے، فریش کو فریش بتائیں گے، ہمارے والے یہ کام نہیں کرتے۔ دیانتداری دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صحابہ میں موجود تھی۔ اور گواہی کون دے رہے؟ کافر، چائنیز لوگ گواہی دے رہے بادشاہ کے سامنے۔ سر تیسری بات، یہ لوگ صابر بھی ہیں، کئی دفعہ ہم ان کو کچھ سخت بات کہہ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ادھار کر کے لمبا ادھار کر لیتے ہیں، یہ لوگ کبھی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر کر جاتے۔ ہمارے والوں میں یہ کوالٹی نہیں ہے، صبر دیکھ رہے ہیں آپ، تیسری صفت۔ چوتھی، سر ان کے اخلاق بہت اچھے، بڑی پیار محبت سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، ہمارے والوں میں تو اکڑ ہے، ہمارے والوں میں اخلاق ہی نہیں۔ 4 صفات کی گواہی چائنیز لوگوں نے صحابہ کے حق میں دی بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے بات سنی، اس کے بعد کہا اے میرے ملک کے تاجروں، آج کے بعد اگر تمہاری طرف سے کوئی کمپلین آئی نا تو تم بھی اندر، تمہارا کاروبار بھی بند، سیل کر دوں گا، ختم۔ اور اے عرب تاجروں، آج کے بعد سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، پورے چائنا میں جہاں چاہے آپ کاروبار اپنا بڑھا سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ ان 4 صفات سے بندہ ایسے کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت نے لکھا کہ ان صحابہ نے ان 4 صفات کو قائم رکھا اپنے اندر، اس پر عمل کرتے رہے، کاروبار بڑھایا، اپنے اخلاق سے لوگوں کو موقع دیا کہ اسلام کو وہ سیکھیں۔ یار مسلمانوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا جو مذہب کوئی چیز ہے اٹریکٹ کرتے تھا وہ چیز۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چائنیز لوگ اس طرح اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اقبال جو کہتا ہے نا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یہ محبت یہی اخلاق ہے۔ دلوں کو جیتنے کے لیے اخلاق چاہیے۔ 7 عدد صحابہ نے 7 کروڑ چائنیز کے دلوں کو فتح کیا، آج سے 70 سال پہلے تک تعداد یہ تھی۔ حضرت اگر زندہ ہوتے آج تو حضرت کو پتہ چلتا کہ وہ چائنا کے اندر 7 کروڑ نہیں، اب 35 کروڑ ہیں، اور ایک ایک صحابی کے کھاتے میں کتنے ہو گئے؟ 5 کروڑ مسلمان ہیں۔ کل قیامت، حضرت نے لکھا کل قیامت میں جب میدان محشر میں یہ صحابہ آئیں گے تو ایک ایک کے کھاتے میں کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے، یہ ان کی کمائی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے محبت فاتح عالم جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ تو ہمیں ان 4 صفات کو اپنے اندر اپنانا ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ محنت کا میں نے بتا دیا کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، محنت کا صلہ میں ضرور دوں گا، ضائع نہیں جاتا، خلاص۔ اور صبر کے ساتھ اللہ فرماتے میں خود کھڑا ہوں، ان اللہ مع الصابر۔ دیانتداری ہے میرے دوستو، دیانتداری تو ایسی عظیم چیز ہے، یہ ہمارا درہ امتیاز تھا اور ہونا چاہیے، آج بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں، خراب لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے خرابیاں ہمارے اندر بھی آ گئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، اور حضرت کے پاس
پڑھا سنا کہ فیکٹری تھی کپڑا بنانے کی، ایک نہیں 3 فیکٹریاں تھیں. ہاں حضرت کپڑا جو ہے ایکسپورٹ کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں جاتا تھا ان کا کپڑا. ایک آیا کوئی بروکر ٹائپ کا آدمی، حضرت مجھے 3 تھان چاہیے، میں آپ کو جو ہے پیسہ شام تک دے دوں گا. حضرت نے فرمایا بھئی یہ 3 تھان یہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، اس میں فلاں تھان میں اتنے میٹر کی تہ کے بعد کپڑا خراب ہے، ارے اس کے دام 2 روپے کم، ان 2 تھانوں کے دام صحیح. آپ کو جس طرح میں بتا رہا ہوں ایسے آپ اپنے گاہک کو بتا کے بیچیں گے. حضرت نے تاکید کر دی. اب سنیں جی، یہ صاحب لے گئے، بازار میں 3 تھان بک گئے. اب یہ صاحب آئے حضرت کو حضرت کا پیسہ دینے کے لیے. حضرت نے سوال کیا، یہ بتاؤ اس کے اندر جو عیب تھا میں نے بتایا تھا آپ کو، آپ نے اپنے گاہک کو بتایا؟ حضرت وہ تو میں نے بتایا. حضرت نے فرمایا احمق کہیں کے، ناؤ حضرت تو نے ہماری کمائی حرام کر دی. اب اس تھان کا پیسہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں رہا. بھائی میں نے تجھ کو بتایا کس لیے تھا؟ دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے بتا دیا تجھے، اور تو نے آگے جا کر کے خیانت کر دی. اس خیانت کی کمائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حضرت نے اس پورے تھان کے پیسے کو صدقہ کر دیا، میں نہیں کھا سکتا. اس کو کہتے ہیں دیانت. دیانت پر عمل ایسے ہوتا ہے. 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں جو بات الگ سے میں نے کرنی تھی ضمیمے کے طور پر، وہ 5ویں بات وہ ہے جو میرے استاد نے مجھے آخر میں، جب میں فارغ ہونے کے بعد رخصت ہو رہا تھا تو میں نے کہا حضرت کو یہ آخری وصیت کر دی، نصیحت فرما دی. حضرت نے فرمایا بیٹے بات سنو، آپ جس ماحول میں جاؤ، جس معاشرے میں جاؤ، اپنی شخصیت، اپنی صفات، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے لیے نفع بخش بناؤ. اپنی ذات سے آپ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، خود کو نافع بناؤ. آپ کی شخصیت جتنی زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش رہے گی، اتنی زیادہ آپ کی مقبولیت، محبوبیت اور عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھے گی. اور جیسے آپ کا یہ نافعیت کے گراف نیچے آئے گا نا، جتنا آپ لوگوں کے حق میں نفع بخش کم ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی عزت آٹومیٹک کم ہوتی چلی جائے گی. یہ ذہن میں بٹھا لینا. ایسی کسوٹی کی بات کی میں نے کہا، واقعی بات آج تک مجھے یاد آتی ہے. یہ بات آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ آپ جس ادارے میں کام کریں، جس ماحول میں رہیں، جس معاشرے میں آپ جا کر کے قدم جمائیں، اپنی شخصیت سے لوگوں کو نفع پہنچائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. نفع پہنچانے کا مطلب صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے. میٹھے بول سے لوگوں کو آپ نفع پہنچا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کئی طرح سے لوگوں کے کام میں آپ ہاتھ بٹا لیں. ہے جی، کسی کو کوئی پریشانی پیش آئے فوراً آپ کھڑے، صاحب میں حاضر ہوں، یہ آپ کا نفع اس کو پہنچ رہا ہے. تو اپنی شخصیت کو آپ جس قدر نفع بخش بناتے جائیں گے، آپ کا گراف عزت کا بڑھتا چلا جائے گا. آپ کی نافعیت جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، آپ کی عزت کا گراف خود بخود نیچے آئے گا. یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں، اللہ نے خود فرمایا تواصوا بالحق، کہ اچھی باتیں، حق باتیں آپس میں شیئر کیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جتنے بھی مسائل ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے سب مسائل کو حل فرما. یا اللہ اس ادارے کے ساتھ بھی یا اللہ اپنا خصوصی فضل کرم شامل حال فرما، اور جو مسائل ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو حل فرما. جو مشکلات ہیں یا اللہ ان مشکلات کو عافیت میں تبدیل فرما. یا رب کریم ہمارے بھائی فؤاد صاحب اور ان کے بھی جتنے معاونین ہیں، جتنے کام کرنے والے کارندے ہیں، رضاکار ہیں، اللہ سب کی
بھرپور مدد فرما، انہیں برکتیں اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس ملک کو بھی مکمل امن و عافیت نصیب فرما۔ یا رب کریم، جن جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما، ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔